ليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مالی معاملات کو، آپس کے لین دین کو، یا مالی معاملات کے علاوہ دیگر بھی کچھ معاملات اگر ہوں تو ان کو لکھ لینے کا حکم ہے۔ ایک تو لکھنے کا حکم ہے اور دوسرا اس پر گواہ بنانے کا حکم ہے۔ اس حوالے سے اللہ نے ان آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ احکامات واضح کیے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ آیت دین کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں خاص طور پر دین قرضے کے معاملے کو آپس میں جب بھی کسی کو قرضہ تو کوئی معاملہ لین دین کا ادھار کرو تو اس کو تحریر میں لانے کا حکم ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو واضح کیا ہے۔ معاملے کے لیے پہلی چیز تو یہ کہ مدت متعین ہونا ضروری ہے۔ بغیر مدت کی متعین ہونا معاملہ وہ لوگوں کے درمیان نزاع اور جھگڑا پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی معاملہ لو تو ایک وقت مقرر کر لو۔ کوئی بھی معاملہ کرو، قرضہ دو، کوئی معاملہ ادھار کرو تو اس کا کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وقت مقرر آپ نے کیے ہے اس کو تحریر میں لاؤ، لکھ لو، تاکہ کل کسی قسم کا مغالطہ نہ ہو یا کوئی جھگڑا اور لڑائی پیدا نہ ہو۔ سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک معاملہ کر کے بھول گئے۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو ان کی پشت پر اپنا دائیں ہاتھ پھیرا تو تمام ان کی وہ ذریت اور اولاد جنہوں نے دنیا میں آ کر نیک بختی اور سعادت کے کام کرنے تھے وہ نمودار ہوئے۔ اور پھر بایاں ہاتھ پھیرا، کما یدی کو بشانی، جیسے کہ اللہ کی شان ہے، اپنی شایان شان اس کا ہاتھ تھا اور اس نے پھیرا تو تمام وہ اولاد جنہوں نے دنیا میں آ کر بدبختی کے کام کرنے تھے وہ سب نمودار ہوئے۔ ایک جمع غفیر تھا، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میدان عرفات میں ان کے سامنے موجود تھی۔ آدم علیہ السلام کو کہا کہ اپنی اولاد کو دیکھو۔ انہوں نے سب پر نظر ڈالی۔ ایک ان میں سے پیشانی بڑی روشن اور چمکدار نظر آ رہی تھی۔ پوچھا کہ یہ کون ہے میری اولاد میں سے؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کے اندر نبوت و خلافت اور حکمرانی کی بہت مضبوط اور پائیدار بنیادیں رکھی ہیں۔ چنانچہ انہیں کے آگے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا میں اللہ کی حکمرانی کو اللہ کے احکامات کے مطابق قائم کیا تو ان کی پیشانی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ کہا کہ یا اللہ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ کہا کہ ان کی عمر 60 سال ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی عمر 1000 برس ہوگی۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ اللہ اتنا نیک بخت انسان میری اولاد میں سے ہے تو اس کی عمر تو بہت تھوڑی ہے، 60 سال۔ آپ ایسا کریں، میری عمر کے 40 سال ان کو دے دیں، ان کی عمر کم از کم 100 سال کر دیں، میری عمر 40 سال کم کر دیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فرشتوں کو اس پر گواہ بنا لیا کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ آدم نے اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 40 سال کم پوری ہو گئی تو فرشتہ روح لینے کے لیے آ گیا۔ آدم علیہ السلام نے بھی گن رکھے تھے کہ میری کتنی عمر ابھی باقی ہے۔
فرشتے کو کہنے لگے کہ ابھی تو میرے 40 سال رہتے ہیں زندگی کے، تم پہلے ہی میری روح قبض کرنے آ گئے ہو۔ انہوں نے کہا جی آپ تو اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے کو دے چکے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، اب ظاہر ہے 960 سال کا عرصہ کوئی معمولی تو تھا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اتنا لمبا اور طویل زمانہ گزار کے وہ معاملہ بھول چکے تھے۔ فرمایا کہ نہیں، میں نے تو کسی کو اپنی عمر نہیں دی۔ کہا کہ فرشتے اس پر گواہ ہیں۔ فرشتوں کو لایا گیا، فرشتوں نے بھی گواہی دی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم کرنا پڑا۔ بہر صورت اللہ میاں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی 100 سال عمر کر دی اور آدم کے بھی 1000 سال پورے کرنے دیے، لیکن یہ کہ وہ بھول گئے، گواہ موجود تھے تو ان کو یاد دلایا گیا کہ معاملہ اس طرح ہوا۔ اسی طرح انسان بسا اوقات آپس میں معاملہ کرتا ہے لیکن انسان ہے بھول جاتا ہے، تو اس لیے حکم دیا گیا کہ جب بھی تم آپس میں معاملہ کرو تو سب سے بہتر اور عمدہ طریقہ تو یہ ہے کہ تحریر میں لاؤ، کیونکہ گواہ بھی بھول سکتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہے، تو سب سے پہلے اس کو لکھ لو۔ اللہ نے فرمایا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، وقت مقررہ تک کے لیے کسی کو قرض دو مثال کے طور پر، تو فاکتبوا، اس کو لکھ لو۔ اور دوسرا حکم یہ دیا کہ لکھنے والا جو کاتب ہے وہ دیانتداری کا مظاہرہ کرے، جو شرائط طے ہوئی ہیں بغیر اس کے کہ کسی ایک کو نقصان پہنچانا مقصود ہو، وہ پورے کے پوری تمام شرائط بغیر کسی کا لحاظ کیے لکھے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ کاتب کو لکھنے کے حوالے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ عرب کا معاشرہ ہے، وہاں لکھنے پڑھنے کا عام رواج نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ لکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا یہ حکم کیونکہ ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آپس میں معاملہ کرو تو اس کو کیا کر لو، لکھ لو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایمان والی جماعت کو لکھا پڑھا ہونا چاہیے، کہ وہ آپس کے معاملات لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، ان میں تعلیم ہونی چاہیے۔ یعنی قرآن اس وقت مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم لکھنا پڑھنا اپنے معاملات کا لازمی کرو، تو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں گے تو لکھنا پڑھنا ہوگا نا۔ اس سے پہلے عرب میں دنیا میں اس درجے کی تعلیم نہیں تھی جس درجے کی تعلیم کا حکم قرآن نے دیا، لیکن آج افسوس کہ مسلمانوں نے اللہ کے ان احکامات کو نظر انداز کر دیا، اس لیے تو ذلت اور پستی میں جا رہے ہیں۔ آج آپ کے معاشرے میں جہالت ہے، آج آپ کے معاشرے میں تعلیم کی ریشو دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا، 100% ان کے معاشروں میں تعلیم تھی، لیکن ظالم انگریز سامراج کے آنے کے بعد آپ کو جاہل بنانا شروع کر دیا۔ اب آپ کی حالت یہ ہے کہ 30% بھی آپ کے اس پاکستان کے اندر تعلیم نہیں ہے جی، 60-70% جہالت میں آپ مبتلا ہیں، اور اس حوالے سے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی جاتی کہ کیسے لوگوں کو اور قوم کو تعلیم دینی ہے۔ اور پھر تعلیم بھی کیا جو دی جاتی ہے، جو تعلیم دی جاتی ہے تعلیم کے نام پر الگ کھلواڑ کیا جاتا ہے، بچوں کی نہ کوئی تربیت ہوتی ہے، نہ ان کی ذہن سازی ہوتی ہے، نہ ان کے اخلاقی اقدار کے حوالے سے فکر ہوتی ہے۔ تو بہر صورت اللہ نے فرمایا کہ لکھ لو، اور لکھنے والا جو ہے کاتب، اس کو ہدایت فرمائی کہ وہ لکھنے میں ایک تو انکار نہ کرے، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے، علم ہے، یہ لکھنا بھی ایک علم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور اس نے اس علم کو چھپا لیا، من کتم علما الجم یوم القیامت بنار من جہنم، کہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اگر کسی کے پاس کوئی بھی علم ہو، لکھنے کا علم یہ بھی ایک علم ہے یا کوئی اور علم ہے تو وہ اپنا علم انسانیت میں تقسیم کرے۔ آج دنیا میں علم بھی برائے فروخت ہو گیا، تعلیم جو ہے وہ بیچی جاتی ہے، کمرشل ہو گئی ہے۔ آپ کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم پر جتنا بجٹ خرچ ہونا چاہیے، آپ کے تعلیمی سرکاری تعلیمی جو اداروں کی جو حالت ہے، اولاً تو نئے ادارے بنائے نہیں جا رہے ہیں، یونیورسٹیز بنائی نہیں جا رہی، بچے پریشان ہیں، اور جو ہیں ان کی حالت زبوں حالی کی ہے، اس پر کوئی خرچ نہیں ہے، کوئی اس کی دیکھ بھال نہیں ہے، کوئی اس کی نگرانی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے
آج ہمارے اندر بہت زیادہ خرابی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کاتب کو علم دیا ہے تو اپنے علم کو چھپائے نہیں، انکار نہ کرے کہ میں نہیں لکھ کر دیتا، نہیں، انکار کرنا یہ جرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کی معاونت کرتا ہے، کسی کام میں بھی اس کا تعاون کرتا ہے، تو یہ تعاون کرنے والا اس کی تعاون کو صدقہ شمار کیا گیا ہے۔ روپے پیسے کا ہی صدقہ نہیں ہوتا، علم کا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ کسی کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے کام کسی درجے میں آ جانا یہ صدقہ ہے۔ تو اب اس کو اللہ نے علم دیا ہے تو یہ لوگوں کی بھلائی کا کام کرے۔ اگر کسی کو کوئی معاملہ لکھوانا ہے تو وہ من و عن جیسے ان کے درمیان معاملہ ہوا ہے اس کو لکھ دے، فلیکتب اور ولیملل الذی علیہ الحق، یہ معاملہ لکھوائے گا کون؟ جس پر حق دینا لازم ہے، جس نے قرضہ لیا ادھار جس کے اوپر ہے تو وہ معاملہ لکھوائے۔ اصل تو یہ ہے کہ معاملہ وہ خود لکھوائے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ معاملہ خود لکھوانے سے قاصر ہے، بچہ ہے، کمزور ہے، بے وقوف ہے، بات کو پوری طرح بیان نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا جو ولی ہے وہ اس کی وکالت کرے گا۔ وکالت کا معاملہ ثانوی درجے کا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ صاحب معاملہ اپنا معاملہ خود بیان کرے۔ آج آپ کی عدالتوں میں بھی عجیب ظلم ہوتا ہے کہ ہر آدمی کا وکیل ہونا ضروری ہے، اس کی فیسیں الگ ہیں، حالانکہ صاحب معاملہ جو اپنا معاملہ جس انداز سے سمجھتا بیان کر سکتا ہے، وکیل اس انداز سے نہیں بیان کر سکتا۔ جی وکیل کو تو پورے معاملے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس نے وہ قانونی شکیں ڈھونڈنی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے موکل کو اس کے الزام سے بچا سکے، عدالت سے چھڑوا سکے۔ باقی صحیح معاملہ جو ہوا ہے اس کو بیان کرنے کی تو اس میں سکت نہیں ہے، وہ نہیں اس انداز سے بیان کرتے۔ وکیل تو متبادل کے طور پر ہوتا ہے کہ اگر موکل کسی وجہ سے خود اپنا معاملہ بیان نہیں کر پا سکتا تو پھر یہ ہے کہ اس کا جو ولی ہے وہ اس کی وکالت کرے اور وہ معاملہ بیان کر دے، اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرے، جیسا معاملہ ہوا ہے ویسا وہ اللہ سے ڈرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اور دوسرا حکم گواہوں کا دیا، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور گواہوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ دو مرد ہوں، یا اگر دو مرد کسی جگہ پر میسر نہیں ہے، کوئی مالی معاملہ آپ ایسا کر رہے ہیں کہ وہاں خواتین ہیں، تو آپ ایک مرد اور دو خواتین کو گواہ بنا لیں، اور دو خواتین کو ایک گواہ کے قائم مقام اس لیے قرار دیا، اس کی حکمت بھی بیان فرما دی کہ خواتین کے اندر بھول جانے کا عمل زیادہ ہوتا ہے بنسبت مردوں کے، کیونکہ وہ جزئیات کی طرف زیادہ ان کی نظر ہوتی ہے، تو بعض اوقات ایک ایک جزئی پر تو نظر ہوتی ہے، کلی معاملے کی وہ تمام شکیں جو ہیں وہ نہیں ذہن میں رہتی، تو وہ بھول سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، یا کسی قسم کے دباؤ میں آ سکتی ہے، تو اس لیے قرآن نے کہا کہ دوسری اس کو کم از کم یاد دلائے گی، نہیں معاملہ اس طرح نہیں ہوا تھا، معاملہ ایسے ہوا تھا۔ اس کی تفصیل کل درس میں بھی بیان ہو چکی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ جو گواہ ہونے چاہیے یہ تمہارے پسندیدہ لوگ ہونے چاہیے، ممن ترضون من الشہداء، گواہی دینے والے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی سے گواہی مانگی نہیں جائے گی اور وہ قسمیں کھا کے پہلے گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، یعنی ایسے مفت کے گواہ ملیں گے، پتہ ہی نہیں ہے معاملے کا، لیکن قسمیں بھی کھانے کے لیے تیار ہیں، گواہیاں دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ گواہ کے لیے عادل ہونا، نیک ہونا، پسندیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ عادل نہیں ہے اور پسندیدہ نہیں ہے تو اس کو گواہی میں نہیں رکھا جائے گا۔ گواہ وہ ہونا چاہیے جس کے اوپر کسی قسم کا الزام نہ ہو، جھوٹ کا الزام نہ ہو، بددیانتی کا الزام نہ ہو۔ تو فرمایا ممن ترضون من الشہداء، جو پسندیدہ تمہارے گواہ۔ اب آگے اللہ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا کہ گواہ تم نے مقرر کر لیے، ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، جب گواہی دینے کا وقت آ رہا ہے عدالت میں، معاملے میں کہیں خرابی پیدا ہو گئی، گواہی دینے کا وقت آیا تو اب گواہوں کو طلب کیا جائے تو گواہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں، وہ گواہی دینے کے لیے ضرور جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں جی ہم تو نہیں گواہی دیتے، بلکہ ان کے لیے بھی ضروری ہے ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے گواہی کے لیے تو گواہی دینے کے لیے وہ حاضر ہوں۔ یہ اللہ نے حکم دیا ان کو، اس حکم پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ بس اوقات گواہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ کون جائے ان مصیبتوں میں کون پڑے، وہ
گواہی دینے سے انکار کر دیتے تو یہ بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اور پھر وہ جب گواہی دیں تو اس گواہی دینے کے اندر وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا، اچھا اس گواہی دینے کے اندر کسی قسم کی غلط بیانی نہ کریں۔ اس کا تفصیل سے آگے بھی ذکر آ رہا ہے کہ گواہی دینے والے پورے عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دیں، کسی کے دباؤ میں نہ آئیں۔ لا یضار کاتب ولا شہید، اس میں ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ کاتب لکھنے والا بھی اور گواہی دینے والا بھی وہ کسی قسم کا کسی کو ضرر اور نقصان نہ پہنچائے، بلکہ دوسری جگہ پر اللہ نے قرآن میں فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے سچی اور عدل پر مبنی گواہی دو۔ اے ایمان والو، چاہے ایک طرف تمہارا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اس کا نقصان کیوں نہیں ہو رہا ہے، تمہاری اولاد ہے، تمہارے والدین ہیں، تمہارے قریبی ہیں، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، خود اس گواہی کا نقصان تمہیں ہو رہا ہے، تمہارے کسی قریبی رشتہ دار کو ہو رہا ہے، والدین کو ہو رہا ہے، تو تم اس بات سے نہ ڈرو کہ یہ بیچارے غریب ہیں، ان کا کیا بنے گا، اس لیے چلو ان کے حق میں ہم گواہی دے دیتے ہیں۔ نہیں، ڈنڈی گواہی میں نہ مارو، عدل پر مبنی گواہی دو۔ اگر وہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، تو اللہ ان کا والی اور مددگار ہوگا۔ تمہیں پوری عدل پر مبنی گواہی دینی چاہیے، گواہی میں کسی قسم کی ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں ہے، پوری سچائی کے ساتھ گواہی دو۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ، کہ معاملہ لکھنے میں سستی اور مسامحت کوتاہی وہ نہ کرو، لازمی معاملہ لکھو، چاہے معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ بس اوقات انسان کہتا ہے کہ کوئی نہیں، ہمارا ایک دوسرے پر اعتماد ہے، اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بعد میں وہی اعتماد وہ مخالفت میں بدل جاتا ہے۔ ایک موقع ہوتا ہے کہ معاملہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہی جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہی معاملہ سر درد بن جاتا ہے، پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے لکھنے میں کوتاہی نہ کرو۔ ذالکم اقسط، اس کی وجہ آگے 3 وجہ اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کا باعث ہے، یعنی تمہارے آپس کے درمیان انصاف کرنے کے لیے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ معاملہ لکھا ہوا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اقوم للشہادہ، شہادت دینے کی نوبت آئے تو گواہ بھی تو بول سکتے ہیں۔ معاملہ جب تحریر ہوگا تو کوئی گواہی ڈنڈی بھی نہیں مار سکے گا، اس کے سامنے تحریر ہوگی، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے ڈنڈی ماری تو یہ میں تو اس تحریر میرے سامنے کر دی جائے گی، تو وہ اقوم للشہادہ، شہادت کے لیے بھی یہ زیادہ پائیدار اور مضبوطی کا باعث ہے۔ اور تیسری حکمت یہ بیان فرمائی کہ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، تمہارے آپس میں بھی کسی قسم کی شکوک و شبہات، ناراضگی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ اس بات کے قریب ہے کہ تم شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوگے، معاملہ لکھا ہوا ہوگا تو کسی ایک فریق کو دوسرے پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اس صورت میں نہ بھی لکھو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارا آپس کے اندر معاملہ نقد بنقد ہو رہا ہو، تجارت حاضرہ ہو، تم ادھر سے رقم دے رہے ہو، ادھر سے چیز لے رہے ہو، معاملہ فوراً نمٹا دیا گیا، وہ بعد میں کسی مدت کے لیے نہیں رکھا گیا۔ اب جب معاملہ نقد بنقد ہو، تجارت حاضرہ ہو، فوری تجارت ہو، تو پھر نہ بھی لکھو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی بڑے اہم معاملات کے اندر گواہ لازمی بنا لو کہ یہ ہم نے ایک معاملہ کیا تھا آپس میں، تاکہ کل کسی قسم کی یہاں بھی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ فرمایا الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ ہو تجارت حاضرہ تدیرونہا بینکم، جس کو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو، تو فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، تو اب اس حوالے سے تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اللہ تکتبوہا، اس کو نہ لکھو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، لیکن اس میں بھی فرمایا کہ جب خرید و فروخت کرو، معاملہ کرو تو گواہ بنا لو۔ اور پھر وہی بات جو پہلے میں نے بیان کر دی ہے، اللہ نے یہاں اس کو بیان کیا کہ ولا یضار کاتب ولا شہید، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ کاتب کو اور شہید کو، ان دونوں کو ضرر نہیں پہنچانا چاہیے، فریقین کو جن کے درمیان معاملہ ہوا ہے، تو لکھنے والا کسی ایک کی سائڈ نہ لے،
کسی ایک کا نقصان نہ کرے، وہ پوری بات من و عن لکھے جو ان کے ساتھ ان کے درمیان میں طے ہوئی، اور اس طرح گواہی دینے والا اس معاملے کی صداقت پر مبنی گواہی پوری کی پوری دے، عدل پر مبنی گواہی دے، کسی کی سائڈ کسی کے دباؤ میں نہ آئے، وہ کسی کو ضرر نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ولا یضار کاتب ولا شہید، کاتب اور شہید کو بھی نقصان اور ضرر نہ پہنچایا جائے۔ لکھنے والے کو نقصان پہنچانا کہ کوئی ایک فریق لکھنے والے پر دباؤ ڈالے، میں تمہارے خلاف کیس کر دوں گا، یا اس کو رقم دینے کا لالچ دے کہ تم اس میں یہ ایسی کوئی شرط ڈال دو جو مجھے فائدہ پہنچائے، تو اب اس کاتب کو نقصان پہنچانے کے لیے تم اس پر دباؤ ڈالو، یا اسی طرح گواہی دینے والے پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنا، اس کو نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، دنیا کے اعتبار سے اس کا نقصان ہو یا آخرت کے اعتبار سے، تو ایسا نہ کیا جائے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، کاتب کو اور شہید کو ضرر، ان کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس طرح تو کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اگر گواہوں کے خلاف ہی تم کوئی کیس بنا لو کہ اس نے جھوٹی گواہی دی یا کوئی اس طرح کا معاملہ اس کو گواہی میں پھنسا لو، تو یوں تو پھر ایسی گواہی دینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوگا، اور معاملات معاشرے میں خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ولا یضار کاتب ولا شہید وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بڑے فسق کی بات ہے، یہ اللہ کے قانون کو توڑنا ہے، اس کے خلاف بغاوت کرنا ہے، اور پھر اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرو، وہ بڑا شدید العقاب بھی ہے، اس سے تمہیں ڈرنا چاہیے، اس کے قوانین اور احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، تمہیں احکامات سکھا رہا ہے، اور وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یاد رکھو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے۔ اس لیے معاملات میں کسی قسم کا ہیر پھیر نہ کرو، خرابی پیدا نہ کرو، کسی کو دونوں فریقوں میں سے ایک فریق دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، نہ ہی کاتب کو نقصان پہنچے اور نہ ہی شہید اور گواہ کو نقصان پہنچے، نہ یہ دونوں کسی کو نقصان پہنچائے۔ تو اللہ نے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ احکامات بیان فرمائے۔ ایک معاملہ اور تھا، اس کو بھی اگلی آیت میں اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ اگر معاملہ کسی ایسی جگہ پر دو فریق کرتے ہیں جہاں لکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے، مثلا سفر میں کوئی آدمی خرید و فروخت کرتا ہے، وہاں کاتب نہیں ہے یا قلم دوات نہیں ہے، وہاں لکھنے کا کوئی نظام نہیں ہے، اسٹامپ نہیں ہے، اسٹامپ فروش نہیں ہے، وہاں وسائل نہیں ہے، ہر جگہ پر تو نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہے، وہاں آپ نے کسی کو قرض دیا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، تو اب اس معاملے کی نوعیت کے اعتبار سے کہ کسی قسم کے درمیان میں خرابی نہ ہو، تم نے قرض دیا، وقت پر قرضہ تمہیں مل جائے، تو بطور امانت کے، ذمہ داری کے، اگر کوئی چیز گروی رکھ لی جائے، قرضہ دینے والے کو کوئی چیز گروی دے دی جائے، سفر میں ہے، پیسے کی ضرورت پیش آ گئی، اس نے اپنی کوئی گھڑی تھی وہ اس کے پاس گروی رکھوا دی، کوئی اور چیز تھی، گھوڑا تھا، سواری تھی، کوئی چیز بھی گروی رکھوا دے بطور ضمانت کے کہ یہ تم چیز رکھ لو، میں جب تمہارا قرضہ واپس کروں گا تو تم میری چیز واپس کر دینا، تو اس کی بھی اجازت ہے، گروی رکھوا سکتے ہیں آپ۔ گروی کا یاد رکھو صرف یہی تصور ہے، وہ بطور ضمانت کے اس قرضہ دینے والے کی ملکیت میں دی جاتی ہے، اور وہ اس کے پاس امانت ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا استعمال کرنا یا اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا گروی چیز کو، یہ درست نہیں ہوتا۔ قرآن نے اس مسئلے کو بھی یہاں فرمایا، بیان کیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کاتب کو نہ پاؤ، تو فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر گروی رکھنا ہے، اور گروی ایسی ہو کہ جس پر قبضہ کیا جائے، یعنی اس قرضہ دینے والا جو دائن ہے، قرضہ دینے والا جو ہے، اس کے قبضے میں وہ دے دی جائے، وہ اس کا قبضہ ہونا چاہیے، اس کے اختیار میں دے دی جائے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر تم میں سے ایک دوسرے سے مطمئن ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہو، یہ تو اصل میں لین دین کا معاملہ اعتماد کا ہوتا ہے، پہلے بھی تم لین دین کرتے رہتے ہو، اعتماد ہے کہ وقت پر قرضہ لیا اور دے دیا، یا معاملہ کرتے ہیں جو ادھار ہوا وقت پر اس کو چکا دیا، اگر تم ایک دوسرے سے مطمئن ہو اور گروی نہ لو،
گروی چیز کا مطالبہ نہ کرو۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اور قرضہ جس نے لیا ہے، جو مدیون ہے، وہ اس کی امانت جو اس نے قرضہ اس کو دی ہے وہ بتمام ہی پورے کا پورا اس کو وقت پر واپس کر دے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وہ چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے اور وہ امانت یعنی وہ قرضہ وہ وقت پر پوری شرائط کے ساتھ، جیسے اس نے جو چیز دینی تھی وہ پوری کی پوری اسی نوعیت کی اس کو واپس کر دے۔ یہاں قرضے کو امانت سے تعبیر کیا گیا، گویا کہ قرضہ لینے والا جو ہے اس کے پاس بھی وہ چیز امانت ہوتی ہے۔ امانت کے بارے میں اور مسائل اور احکامات بھی ہیں کہ جو امانت ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ وہ چیز بے عین ہی واپس کرنی چاہیے، اور اگر بے عین ہی واپس نہ کی جا سکتی ہو تو پھر بمثلی ہی واپس کرنا یعنی اس جیسی واپس کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تو اب قرضے میں اس نے رقم لی ہے تو قرضہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کر لے گا، بے عینی تو اس کو واپس نہیں کر سکتا، لیکن بمثلی ہی جیسی چیز اس نے لی تھی ویسی ہی واپس کرنا ضروری ہے، اس لیے حکم دیا امانت ہوئی، اس کی امانت ہے، یعنی کم از کم اس جیسی چیز تھی ویسی، یہ نہیں ہے کہ تم نے چیز تو اعلیٰ لی ہے اور واپس گھٹیا کرنے لگ پڑو۔ مثلا تم نے چاول لیے اور واپس تم چاول ہی کر رہے ہو لیکن گھٹیا چاول واپس کر رہے ہو، یہ اس طرح ناقص کوئی چیز واپس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یا توڑ کے مثلا دینا ہے، تم دے سکتے ہو وقت پر اور اس کو پوری رقم وقت پر نہیں دے رہے، تھوڑی تھوڑی کر کے دے رہے، اس کا نقصان کر رہے ہو، یہ بھی گویا امانت میں بددیانتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے اپنے اللہ سے جو اس کا رب اور پروردگار ہے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، پھر آخر میں فرمایا کہ گواہوں کو گواہی دینے میں کسی قسم کی کتمان سے، کسی قسم کی خرابی سے بالکل حصہ نہیں لینا چاہیے، پوری کی پوری گواہی دینی چاہیے، شہادت کو چھپاؤ نہیں۔ اور یاد رکھو وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جس نے گواہی کو چھپا لیا تو اس کے دل نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا جرم کیا، جس کی سزا اسے ملے گی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور یاد رکھو جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔